تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. اور خصوصاً ہمارے اس ملک میں دینی اداروں کے متعلق، دینی تنظیموں کے متعلق اور دین سے وابستہ افراد کے متعلق یہاں جو کچھ سوچا جا رہا ہے وہ یقیناً اس قابل ہے کہ اگر
ہو سکے کچھ راستہ روکا جا سکے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم غفلت میں رہیں تو اللہ نہ کرے کہیں وہ کیفیت پیش میں آئے جس کے متعلق کہا گیا کہ تیری بات کا تقدیم ہوگی داستانوں میں, تمہاری بات کا تقدیم ہوگی داستانوں میں. یہ ایک تعلیمی اور علمی ادارہ ہے اور ہم سب کی ناظر علمی ہے. یہاں میں کوئی ایسی بات عرض نہیں کروں گا کہ جو جاننے کے لیے مشکلات کا باعث ہے, لیکن کچھ پس منظر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات یہاں پر چل رہے ہیں یا پیش آنے والے حالات ہیں, یا یہ حالات خود بخود کسی طریقے سے پیش آتے رہے یا اس کے پیچھے اور اس کے پس پر ایک منظم سوچ ہے, ایک منظم فکر ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری بات کی کہ ان حالات میں ہماری ذمہ داری اور ہمارا فریضہ ان حالات میں کیا ہونا چاہیے. یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم اپنے اکابر کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمیں حق ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ اولئک آبائی صدیقنی بمثلہم اذا جمعتنا یا ضرور المجال. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ادب سے یہ عرض ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ تو آبا و تمہاری ہی نظر تم کیا ہو. یقیناً ہمیں حق ہے کہ ہم اپنے اکابر کا تذکرہ کریں اور ہماری ہی اکابر سے کہ جنہوں نے تاریخ کا رخ متعین کیا, جنہوں نے طوفانوں کے منہ کو موڑا. اور یقیناً میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم کہہ دیں کہ اولئک آبائی صدیقنی بمثلہم اذا جمعتنا یا ضرور المجال. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ بہت ادب کے ساتھ ہمیں اپنے موجودہ حالات کے تناظر میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا کردار اس وقت کیا ہو, تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ تو آبا و تمہاری ہی نظر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ گرے من کا زیر پڑ رہا ہو. کہیں آج ہماری حالت کی نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ گرے ہم منتظر سردا ہیں کہ کل دیکھیے کیا ہوتا ہے, ہم اس کے منتظر ہیں نہیں. اگر اس کے منتظر رہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا میں جینے کی اجازت باعزت طریقے سے جینے کی اجازت ان لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو آج کی زندگی اس شان کے ساتھ گزارتے ہیں کہ کل ہماری مرضی کے مطابق ہماری زندگی. میرے قابل احترام علماء کرام, یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ حالات اچانک پیش نہیں آئے. موجودہ فوجی حکمران اور اس کی حکومت کے جو فیصلے ہیں
مجاہدین کے متعلق ہو، دینی تنظیموں کے متعلق ہو، یہ فیصلے یہاں کیے بھی نہیں جاتے اور اس وقت کے کیے ہوئے بھی نہیں، یہ بہت پرانے فیصلے ہیں۔ جب ضیاء الحق مرحوم جنرل ضیاء الحق مرحوم اس دنیا سے چلے گئے، آپ کو یاد ہے کہ افغانستان کے جہاد کا سلسلہ یہ تقریباً 24-25 سال پہلے، بلکہ شاید اس سے بھی کچھ زیادہ پہلے جہاد کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جہاد کا یہ سلسلہ افغانستان کے اندر بھی شروع ہوا تھا، ہمارے اکابر کے فتوے پر شروع ہوا تھا۔ افغانستان کے اندر جب صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ اگر کے نام کے مسلمان حکمراں تھے، لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں کفریہ احکام بے دغدغہ جاری ہوتے تھے۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتویٰ پڑھا ہوگا کہ جب انگریز ہندوستان میں داخل ہوا اور کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے قدم جمائے اور اعلان ہوتا تھا کہ حکومت تو بہادر شاہ ظفر کی ہے، لیکن حکم وہ کمپنی بہادر کا چلے۔ بادشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آیا ان حالات میں ہندوستان دارالاسلام ہے یا دارالحرب ہے؟ وہاں بادشاہ ظفر وہاں کا بادشاہ تھا، عدالت بھی تھی، قاضی بھی بیٹھتے تھے، لیکن کمپنی بہادر جو اس وقت عبارت تھی برٹش حکومت سے، کمپنی بہادر کا حکم بے دغدغہ جاری ہوتا تھا، چلتا تھا۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور فتویٰ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان حالات میں ہندوستان دارالاسلام نہیں بلکہ دارالحرب ہے، اور جب یہ دارالحرب ہے تو دارالحرب کے سارے احکام یہاں پر جاری ہوں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ 1857 میں ہمارے اکابر نے جو قربانیاں دی، اس کے بعد مسلسل ہندوستان کے اندر کوئی ایسی تحریک نہیں، آزادی کی تحریک ہو یا خیر کی کوئی تحریک برصغیر کی اس سرزمین پر ایسی نہیں کہ جس میں ہمارے اکابر اور علماء حق کا قائدانہ کردار تھا۔ میں نے کئی جگہ یہ بات کی، بڑے حساس لوگوں کے سامنے بھی یہ بات کی کہ یہاں پر ہم علماء اور دین سے وابستہ افراد، ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں، ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں۔ اس ملک کے اوپر ہمارا حق اتنا ہے جتنا کسی جنرل کا یا اس کے والد کا ہے، اس ملک پر ہمارا حق بھی اتنا ہے جتنا اس ملک پر کسی سیاستدان یا اس کے والد کا حق ہے، اتنا ہی حق اس ملک پر میرا بھی ہے۔ اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ اگر کوئی جنرل کرتا ہے تو میری بھی حق ہے کہ میں اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کروں۔ اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ اگر کوئی سیاستدان کرتا ہے تو میری بھی اس کا حق ہے۔ میں کہتا ہوں اور ہر جگہ میں نے کہا کہ علماء کو اور دینی مدارس کے طلباء کو ہمیں احساسی کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم یہ وہ واحد طبقہ ہے اس ملک کے اندر، اس خطے کے اندر کے جو آگ اٹھا کر چل سکتا ہے، یہ وہ واحد طبقہ ہے کہ جو اس ملک کے اندر آگ اٹھا کر چل سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہماری تاریخ میں کوئی سیاہی نہیں ہے، ہماری تاریخ ساری کی ساری بالکل سفید ہے۔ ان جنرلوں کے اور ان کے آباء و اجداد کی تاریخ، ان سیاستدانوں کے اور ان کے آباء و اجداد کی تاریخ، وہ تاریخ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں سیاہی کے سوا کچھ نہیں، اور ہمارے اکابر کی ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ دیکھ لیں تو اس میں الحمدللہ روشنی کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے ہمیں احساسی کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ علماء کا اور دینی
چل سکتا ہے، اور اس لیے کہ اس بر صغیر کی کوئی تحریک ایسی نہیں چلی جس میں ہمارا خون شامل ہو۔ کوئی جرنیل اپنی بات کی تاریخ بتا دے اور کہ بر صغیر کے کون سی تحریک خیر کی چلی، آزادی کی چلی جس میں اس کے آباء و اجداد کا خون شامل ہے۔ کوئی سیاستدان بتا دے کہ کون سی تحریک بر صغیر کی ایسی چلی تھی جس میں اس کے آباء و اجداد یا اس کے اکابر فکری اکابر کا خون شامل ہے، اور ہم ایک نہیں ہزاروں بتاتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا خون شامل ہے۔ اس لیے حق ہمارا زیادہ ہے یا ان کا زیادہ ہے؟ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ موجودہ فضا میں یہ جو حالات پیش آئے افغانستان کے حالات اور افغانستان کے بعد جو حالات پیش آئے، ان حالات میں ہمارے طبقے سے وابستہ افراد میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مایوسی میں مبتلا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس ملک میں ہمارا مستقبل اب تاریخ ہے، آئندہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ اس ملک میں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اس ملک کو نہیں بیچا، اس ملک کی کسی تحریک میں ہم پیچھے نہیں رہے، ہم نے اس ملک کے خزانے کو نہیں لوٹا، ہم نے اس ملک کی بدنامی نہیں کی، اس ملک کی بدنامی کے باعث نہیں ہوئے۔ یہاں بدنامی کے باعث وہ لوگ بنے جنہوں نے یہودیوں کا ساتھ دے کر مسلمانوں کو شہید کیا، جنہوں نے یہودیوں کا ساتھ دے کر ہمارا اسلامی افغانستان کو شہید کیا۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، مسلم امہ کے درمیان ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ الحمدللہ ہمیں اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو حالات پیش آ رہے ہیں، یہ حالات اچانک نہیں، اور یہ بہت پہلے یہ موجودہ حالات پیش آنے والے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم جب اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے افغانستان کے جہاد کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، میں تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا، اور ان میں سے آپ کے لیے کوئی نئی بات شاید نہ ہو، لیکن جو نتائج اس کے نکلیں گے وہ نتائج شاید آپ کے لیے نئے ہوں۔ افغانستان کے اندر جہاد کا سلسلہ جب شروع ہوا تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ہمارے اکابر کے فتوے سے شروع ہوا، اور انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ افغانستان میں اب افغانستان دارالحرب ہو چکا ہے، وہاں کے مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، چنانچہ وہاں جہاد